اور آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہنرمند اللہ کا دوست ہے، کہ جس کے پاس سکلز ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. تو چیز کی طرف لے اسکلفل جانے کے فرد لیے. جو ہے وہ کام کرے گا. تو آپ گئی کے تو وہاں مجھے پتا چلا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. اچھا، تو لڑکے لڑکی کو تو خود چوائس کرنا ہوتا ہے. کیا لو میرج اسلام میں جائز ہے، اور کیا والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رشتہ اچھا ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیں؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید، جن کو آج ہم نے اپنے شو کے اندر ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج چلی ہیں، لیکن میں پھر بھی تعارف کروا دیتا ہوں. استاد نکہت ہاشمی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے. میں ڈائریکٹلی آپ سے کچھ ایک آئیڈیالوجیکل کویشچن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ اب آج کے دور میں جہاں ہم کھڑے ہیں، مغلوبیت کو دور کرنے والی جو چیز ہے، غلبے تک پہنچانے والی، میں پہلی وحی کی طرف دیکھتی ہوں، یا میں پہلے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھتی ہوں. ایک ہی چیز نظر آتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، جی اور انہوں نے ان ناموں کا جواب دے دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں سے یہ بات کہی تھی بیفور ٹائم کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو پیدا کرو گے جو یعنی آپ اس کو خلیفہ بناؤ گے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایگزیکٹلی. اور جس وقت پھر آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ثابت کر دیا، اور سب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہ علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا. پہلی وہی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ امیجن کریں کہ 5 آیات ہیں، اور 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ہیومن ہسٹری کے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن دی ہے. بالکل. آپ دیکھیں ایک ایک ورڈ دیکھیے. ایک تو یہ کہ علم کا تعلق رب کے نام کے ساتھ ہے. دوسرا یہ خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو قلم کا جو رول ہے یہی ہیومن ہسٹری میں چینج لانے والا ایجنٹ ہے. ایجوکیشن سے ہی چینج آتی ہے. ایجوکیشن خواہ اپنی زندگی کی اصلاح کی ہو، خواہ وہ دنیا بدلنے کی ہو، دنیا میں جس طرح کی بھی چینجز، ٹیکنالوجیکلی چینجز لانے کی ہو، ایجوکیشن ناگزیر ہے. بالکل. مغلوبیت کو تبدیل کر دینے والی چیز ایجوکیشن ہے، لیکن بے روح تعلیم کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی. اوکے. اچھا، ایک ایجوکیشن سے متعلق میں بھی بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی میرے ذہن میں ڈیورنگ دا ڈسکشن ایک کویشچن آیا کہ ہمارے ہاں ایک بیلنس جو ہے لائف کے اندر اسپریچولیٹی اور مٹیریلزم کا نہیں ہو پاتا. لیکن کچھ دیکھنے میں تو یہی آیا، کچھ لوگ بہت زیادہ مادیت پرست ہو جاتے ہیں، دنیاوی لائف جینے لگتی ہیں. کچھ لوگ اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ اختیار کر لیتے ہیں، اتنا کہ ان کی جو دوسری نارمل لائف ہے نگلیکٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے اندر کس طرح سے بیلنس لایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں جس اللہ پر بلیو کرتی ہوں، جی جی، اس نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے وہ آپ کے. جی جی. تو میں نے اپنی اوپینین سے بات نہیں کرنی. میں جب بات کروں گی تو میں انہی کے ریفرنس سے کروں گی. بیلنس تو ہمیں رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے. 3 لوگ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، کہ ہم بھی ایسے زندگی گزاریں کہ ہم ایک بڑا درجہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہو سکتے. کسی نے دیکھا کہ آپ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کی کئی بیویاں بھی ہیں. جی جی. تو انہوں نے طے کیا کہ چونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. رسول اللہ کو پتہ چلا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. مجھے دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میرے کئی نکاح ہیں. تو ہمارے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ ہم اعتدال اختیار کریں. رسول اللہ کی زندگی میں اعتدال ہے، بیلنس ہے، اور بیلنس کے بغیر ظاہر ہے کہ ذرا ٹائر کی ہوا نکل جائے نا ایک طرف سے تو نیچرلی گاڑی بھی امبیلنس ہو جاتی ہے. تو ہماری زندگی میں ہمیں بہت زیادہ اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ بھی اگنور نہ ہو. اچھا، اسی سے جڑا ایک کویشچن ہے، انفارچونیٹلی میری مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دینی طبقے کے اندر یہ ایک خصوصی طور کے اوپر ایک رجحان موجود ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی شخص دنیاوی لائف کے پیچھے یا پیچھے بھاگنا تو نہیں میں کہوں گا، اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ تقدو کر رہا ہو تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم کیوں اتنا کر رہے ہو. کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتا. تو وہ ایک آپ کے خیال میں کوئی کیسا آپ اس کو دیکھتی ہیں اس عمل کو کہ اس کو اس شخص کو تنقید کا نشانہ اگر بنایا جائے تو؟ میں ایک دفعہ پھر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری اوپینین نہیں، میں جب بھی جس چیز کو دیکھوں گی ان دا لائٹ آف سیرہ. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جب اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تو لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد، آدھا گھر، اپنا سب کچھ آفر کر دیا تھا. بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اخی تھے، بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ، یعنی ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ تھا کہ یہ سب کچھ آپ ان میں سے جو بھی چوز کرو، آپ چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق بھی دے دیتا. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کو مبارک ہو جو کچھ آپ کے پاس ہے، مجھے تو آپ منڈی کا راستہ دکھاؤ. اور وہ جو ہے اپنی یعنی تجارت کے لیے جب مارکیٹ تک گئے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ کے ساتھی حضرت عمر تھے. بالکل. حضرت عمر بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اور ان کے جو یعنی جن کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ تھا، تو انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا اور تم جو ہے وہ اپنے بزنس کے لیے جانا، اور دوسرے دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا، تم رسول اللہ کے مجلس میں جانا. شام کو اس وقت تک گھر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کر لیں جو رسول اللہ نے بتائیں. ایگزیکٹلی. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بزنس کو پس پش ڈالنا چاہتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو ان چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترقی نہ دیا. خود میں رسول اللہ کی حیات میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے جس وقت حضرت خدیجہ کے لیے مال تجارت لے کے شام گئے تھے تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، لیکن آپ اس پہ ٹھہرے نہیں. آپ نے وہاں سے دوبارہ مال خرید لیا، حالانکہ حضرت خدیجہ کی کوئی ایڈوائس نہیں تھی، بیفور میرج کی بات ہے. تو آپ نے وہاں سے وہ کچھ خریدا جو مکہ میں آ کے سیل کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک طرف کر کے رکے نہیں، اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے کام کیا، اور جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بہت یعنی کئی گنا پروفٹ ہو گیا. تو جس کے پاس عقل ہے اور جس کے پاس شعور ہے اور جو کچھ اپنے فائنینشیلز کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کے اوپر کرٹیسائز تو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہنرمند اللہ کا دوست ہے، کہ جس کے پاس سکلز ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. تو سکلفل فرد جو ہے وہ کام کرے گا. تو آپ کے تو سکلفل لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے. بالکل. جیسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ایک درزی نے آپ کی دعوت کی. اچھا. آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کہ عائشہ بھی، تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اتنی گنجائش نہیں تھی. صحیح. دوسری دفعہ پھر بلایا تو کہنے آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی کہنے لگا ہے. آپ نے کہا پھر میں بھی نہیں، جو صلاحیتیں. تیسری دفعہ پھر بلایا، جو متاثر ہو رہا ہے نا اس سارے میڈیمز کی وجہ سے، وہ سب کچھ آپ پر اس طرح اثر انداز بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا، گفتگو کا جو دوسرا فیز ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے ایک چیز کی طرف. وہ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور بلا شبہ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ کانسیپٹ شاید اتنی حد تک کلیئر نہ ہو، کہ ایک عورت کی لائف میں، ایک فار اے وومن، اس کو چوائس کا کہاں تک حق موجود ہے. لائک کیا وہ اپنی لائف کی چوائسیز خود طے کر سکتی ہے، اپنے ڈیسیجنز وہ خود لے سکتی ہے. اور یہ شروعات سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں، کیا اس کو ڈز شی ہیز دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کو چوز کرنے کا کیا حق شریعت دیتی ہے. اسی طرح سے اگلا کویشچن اس کے بعد میں کرتا ہوں جو کہ اس کی شادیاں اس کے متعلق ہوگا. لیکن شروع سے کس حد تک عورت کو کہ چوائس اس کی میٹر کرتی ہے، اور کس حد تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لائف کے ڈیسیجنز خود لے. پہلی بات تو یہ کہ عورت آدھا انسان نہیں ہے، جی پورا انسان ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ پیدائش کے اعتبار سے عورت کو فرق رکھا ہے، ٹھیک ہے، نہ نیک اعمال کے اعتبار سے فرق رکھا ہے.
فرق اگر مرد اور عورت میں ہے تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ایگزیکٹلی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک الگ مقصد سے بنایا اور مرد کو الگ مقصد سے. بالکل ٹھیک. اسی وجہ سے اس کی یعنی جو مصروفیات ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور مرد کی مصروفیات کا دائرہ باہر. اب میں جب گھر اور باہر کی بات کرتی ہوں تو میں آج کی دنیا کے لحاظ سے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی وہ جو بوتل کا جن باہر آ چکا نا، اب تو گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، بالکل وہ تب بھی باہر ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رائٹ ہے، اور ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے. تو عورت کی جو رسپانسبلٹیز ہے نا بیسک، اس کے اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کا رول بھی رکھا، اور اس کے یعنی حقوق بھی، اس کے رائٹس بھی رکھے. مثال کے طور پر فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت کی نہیں ہے، ٹھیک. فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کی ہے. بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن نیچرلی ایک خاتون کو نسبتاً زیادہ وقت دینا بحیثیت ماں کے. ایسے میں یعنی وہ کیا چیز چوائس کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. ضرور. بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا. بریرہ ایک غلام عورت تھی. جب وہ آزاد ہوئی تو اس کا شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے یعنی قانونی طور پر وہ رشتہ بریک ہو جاتا ہے. اگر وہ رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، نہ رہنا چاہے تو وہ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی اسے باؤنڈ کر سکے. بریرہ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا، ہر ایک سے کہتا تھا ایک دفعہ بریرہ سے کہ مجھ سے بات کر لے. اور بریرہ کہتی تھی میں آزاد ہو گئی ہوں تو میں تو بات نہیں کروں گی، میں کیوں ایک غلام مرد کی بیوی بن کے رہوں. کسی نے مغیث سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا. آپ نے کہا بریرہ مغیث سے بات کر لو. تو بریرہ نے جو سوال کیا وہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے کیا. بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش نہیں مانوں گی. مجھے یہ بتائیے چوائس کتنی ہے دین میں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اس کا درجہ کیا ہے، اور اس درجے کو وہ ایک آزاد عورت نہیں، ایک غلام عورت بھی اتنا زیادہ پہچانتی تھی کہ میری لیمٹس کیا ہیں، مجھے کہاں تک جا کے ڈیسیژن کرنے کا حق ہے. تو پوری سوسائٹی میں اسے کوئی باؤنڈ نہیں کر سکا کہ اس کا اپنا اختیار ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نکاح کے معاملے میں خاص طور پہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ چونکہ ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں، والدین نے رشتے طے کرنے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے سلسلہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت بڑا یعنی اس سوسائٹی کی طرف سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ میں ملائیشیا گئی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو لڑکے لڑکی کو تو خود چوائس کرنا ہوتا ہے. بہت اچھا کنٹری ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن بہرحال ان کے یہاں یہ بات ہے. اس بات کی وجہ سے ان کے یہاں لڑکی اتنا پستی ہے اور اس سے چوائسیز اچھی نہیں ہوتی. پھر یعنی بہت سارے دھوکے بھی کھا جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو پیرنٹس رسپانسبلٹی لیتے ہیں یہ بہت بڑا پیرنٹس کا کنٹریبیوشن ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے لائف پارٹنر کو چوائس کرنے کا اختیار ہے؟ تو اسلام اس سے یعنی اس کی چوائس کو مائنس تو نہیں کرتا، نہ پیچھے ہٹاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ڈیلیبریٹلی زیادہ کوشش کرے آگے بڑھ کے، کوئی اور اس کے لیے کوشش کرنے والا نہ ہو، اس نے ہی آگے جا کے اپنے لیے رشتہ طے کرنا ہے، دیکھنا ہے، چوائسیز کرنی. ایسا تو سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو یعنی اس کی کوئی چوائس ہے یا اس کو کوئی پسند آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یعنی پیرنٹس اس کو کنسیڈر کر لیں. اگر واقعی وہ دینی اعتبار سے، اگر واقعی وہ ایز اے ہیومن بینگ اچھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو ٹیگ کر لیں کہ کیا لو میرج اسلام میں جائز ہے، اور کیا والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رشتہ اچھا ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیں؟
جہاں تک لو میرج کا تعلق ہے، یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی اگر میں کہوں کہ لو میرج جائز ہے. یہ تو پوری ایک تہذیب ہے جو جی جی یعنی جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے، کیا اسلام ایسے لو کو ایک حلال کام سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بیفور میرج آپس کی ملاقاتیں، آپس کی باتیں اور فیوچر کے بارے میں کچھ طے کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ پھر بھی کسی کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کوئی یعنی کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی، دل میں بات آ سکتی ہے، آپ اسے لو نہیں کہہ سکتے، ایک ریشنل ڈیسیژن کہہ سکتے ہیں، ریشنل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیرنٹس کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی کی چوائس اچھی بھی ہے یا کسی کے دل میں کوئی بات ہے کہ وہ جبری اس سے روک دیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نکاح کے جو شرائط ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح سے ایجاب و قبول بھی ضروری ہے. ایجاب و قبول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح نہ کے وقت پہ جو ہے نا وہ پوچھا جائے کیا قبول ہے، اور یا اس سے دوپٹہ پہنا کے اس کے اوپر لکھا ہو قبول ہے تو اس کو قبول ہے سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کسی ولی کی موجودگی میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور اگر وہ محسوس کریں کہ ان کا آپس میں کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کیا جائے. لڑکی کے اوپر والدین کو بھی جبر کرنے کا حق نہیں ہے، اور لڑکی اگر کہیں انٹرسٹڈ اور وہ رشتہ ٹھیک ہے تو والدین کو انکار کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. اوکے. لائک اب ایک تو دو ایکسٹریمز ہیں نا، ایک تو اب وہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جیسے آج کل تو ڈیٹنگ شوز وغیرہ چل رہی ہیں، میں وہ والی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر جینورلی ٹو اپوزٹ یعنی جینڈرز ہے، اٹریکشن ہے، اور وہ یہ دونوں کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے رشتے میں، تو والدین کو انکار کا حق حاصل نہیں اس صورت میں ہوتا. دیکھیں والدین جو ہے وہ ایجاب و قبول کے بغیر کیسے کسی کا یعنی اگر لڑکی کسی چیز سے راضی نہیں ہے اس کو کیسے امپوز کر سکتے ہیں، اور جس سے وہ راضی ہے اس کو بلا جواز کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شرعی عذر ہونا لازم ہے. شرعی عذر ہونا، وہ کون سے شرعی عذر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، جی جی. حسب نسب، مال جمال اور دینداری. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تم دینداری کو پریفرنس دینا. اب ایک لڑکا جو ہے وہ یعنی بحیثیت انسان کے بھی اچھا مسلمان بھی ہے، اچھا کماتا بھی ہے، اور اپنے بیوی کے خرچ کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، اور ریسپیکٹبلی اسے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو والدین کو اس بارے میں صرف محض اس بنیاد پر کہ یعنی ان سے پہلے یعنی چینل تھوڑا سا دوسرا اختیار کیا گیا، تو ایسے میں والدین کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اوکے. یعنی وہ ایگو ایشو بن جاتا ہے نا ان کا، کہ وہ ان کی ایگو ایشو ایگزیکٹلی ایگو کا ایشو نہیں بنا، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جی کہ صرف ایگو کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز اگر